ایک شخص اکیلے اس سے لڑنے جائے گا اور جو پھر ہوگا وہ سب سے غیر متوقع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر خود بیان فرمایا۔ دجال کے زمانے میں ایک مومن ہوگا، بہادر ایمان سے بھرا، حق کا دیوانہ۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ یہ وہی دجال ہے جس سے نبی نے خبردار کیا تھا۔ لوگ اسے روکیں گے، سمجھائیں گے، شاید ڈرائیں گے بھی، مگر وہ نہیں رکے گا۔ دجال کے سپاہی اسے پکڑ کر دجال کے سامنے لے جائیں گے اور دجال اس پر ہنسے گا، کہے گا کیا تو مجھ سے لڑنے آیا ہے؟ پھر اسے زمین پر ڈالے گا، آری سے درمیان سے چیرے گا، دو ٹکڑے، پھر دونوں ٹکڑوں کے بیچ سے گزرے گا اور وہ مومن زندہ کھڑا ہو جائے گا چمکتے چہرے کے ساتھ۔ دجال پھر اسے مارنا چاہے گا اور نہیں مار سکے گا، اللہ اسے دوبارہ یہ اجازت نہیں دے گا۔ مگر یہاں اصل سوال یہ ہے، کیا کوئی دجال کو اس کے وقت سے پہلے مار سکتا ہے؟ جواب واضح ہے، نہیں۔ اللہ نے دجال کے لیے ایک مقررہ وقت رکھا ہے، وہ اپنی موت سے پہلے نہیں مرے گا۔ اس کی موت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی ہے، لاد کے دروازے پر۔ کوئی انسانی تلوار، کوئی فوج، کوئی ہتھیار اس سے پہلے اسے ختم نہیں کر سکتا، اور یہی اللہ کی حکمت ہے کہ یہ سب اس کے منصوبے کے مطابق چلتا ہے۔ دجال بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اجازت دی ہے، نہ ایک قدم زیادہ۔ اور وہ مومن جو اکیلے گیا وہ ہارا نہیں، وہ زندہ کھڑا ہوا، ہنستا ہوا، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں آنے والا کبھی ہارتا نہیں، چاہے دشمن اسے دو ٹکڑوں میں کیوں نہ کر دے۔ ہار اور جیت کا فیصلہ زمین پر نہیں، اللہ کے دفتر میں ہوتا ہے۔